ختم، یعنی فرق کرتے ہیں امیر میں اور غریب میں. امیر کو دین پہ لانے کی زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، غریبوں کو کہ ان سے چندہ نہیں ملے گا، ان سے کیا کرنا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم ایک دائما. تو سورہ انعام میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو غریب لوگ آپ کی محفل میں آ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ ان کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتے. جس نے اسلام قبول کرنا ہے انہی کے ساتھ آ کے بیٹھے، نہیں کرنا تو جائے. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت میں جو اصول ہے نا ان میں لچک. آج کیا ہوتا ہے، مصلحت حکمت کی خاطر سب اصول توڑے جا رہے ہوتے ہیں. فرق ہی ختم، یعنی فرق کرتے ہیں امیر میں اور غریب میں. امیر کو دین پہ لانے کی زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، غریبوں کو کہ ان سے چندہ نہیں ملے گا، ان سے کیا کرنا ہے. رکشہ ٹیکسی والا، گولے گنڈے والا، یہ اگر میری مسجد میں نمازی بن بھی جائے تو یہ تو ایک کم بخت ایک پنکھا تو لگا نہیں سکتا یہ ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو خاندانی نظر آئے گی تبلیغی جماعت والوں میں. ان کے ہاں کوئی بھی کتنا بھی بڑا فنٹر چلا جائے نا، وہ بیٹھے گا وہیں بیٹھ کے بیان سنے گا. یعنی وزیر اعظم بھی وہیں بیٹھ کے بیان سنے گا جہاں ایک رکشے والا. ان کے بھی خواص کا کمرہ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ خواص کے کمرے میں گیا، میں نے کہا شاید ایئر کنڈیشن روم ہو، یہاں تو بڑے بڑے لوگ، وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک خواص کا اس لیے بنا دیا کہ جیسے مشہور لوگ جاتے ہیں نا تو رش بہت ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے تھوڑا سا الگ سے انہوں نے سائڈ پہ بنا دیا ہے. وہ بھی وہی نیچے لیٹ جاؤ آ کے، یہیں پہ بستر لانا ہے تو اپنے ساتھ گھر سے لے کر آؤ. تو امیر اور غریب میں آج بڑا فرق ہو رہا ہے. ہندوؤں میں مندروں میں زیادہ پیسے دو گے تو آگے بڑا بھگوان سے ملاقات ہو جائے گی آپ کے، تھوڑے پیسے دو گے یہ ہوتا ہے نا. مسجد میں یہ فرق اللہ نے نہیں رکھا. مسجد میں کوئی بھی آ جائے، کوئی ایس ایچ او آ جائے تراویح پڑھنے تو یہیں پڑھے گا نا پیچھے کھڑے ہو کر. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے جگہ نہیں مل رہی تو جہاں ملے گی وہیں کھڑا ہو جائے گا. میں نے تو دیکھا ہے پہلی صف میں اکثر رکشے والے ٹیکسی والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو علاقے کا ناظم ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ چوتھی صف میں کھڑا ہوا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی نے ماحول بنایا ہے. قرآن نے کہا کہ ان کو اپنی محفل سے آپ نے دور نہیں کرنا. اور پھر اللہ نے فرمایا ان کو آپ بتا دیں کہ اللہ کی نظر میں تمہارا اتنا مقام ہے. ان غریبوں کو آپ بتا دیں، کیونکہ اس وقت ابو لہب، ابو جہل، یہ بڑے بڑے سردار کم بخت ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، غریب لوگ ایمان لا رہے تھے زیادہ. تو اللہ نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ آپ ان غریبوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی محفل سے نکال نہیں سکتے بلکہ ان کو خوشخبریاں دیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب بھی ان میں سے کوئی آپ کی محفل میں آیا کرے نا تو ان سے کہا کریں تم پر سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا. اور وہ غریب آج کے جیسے نہیں تھے. وہ غریب عبداللہ بن مسعود تھے، ابو ہریرہ تھے، جن کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. اتنے مختصر لباس غربت کی وجہ سے. بعض دفعہ وہ علم حاصل کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کہ جسم پہ کپڑا ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اتنے غریب. اور قرآن کہہ رہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیں سلام علیکم. میں ان مشرکوں کے سردار کے کہنے پہ تمہیں محفل سے نکال دوں یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم پر سلامتی ہے رب کی طرف سے. اور تمہارے رب نے تم اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لیا ہے. کیسے؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے نا کسی سے، اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیکیج بھی ہے. اور وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا ہٹ دھرم، یہ پیکیج ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. تمہیں اللہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ تم صحیح چلو، اگر تم سے غلطی ہو تو مایوس مت ہو، توبہ کرو، اللہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. یہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر فرض کی ہے.
اور یہ رحمت ہر ایمان والے کے لیے ہے، ہر ایمان والے کے لیے. کوئی بھی شخص جو اللہ رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے وہ معافی نہیں مانگتے، یہ اس لیے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. حالانکہ میں تو نہ اسے پکڑ رہا ہوں نہ سزا دے رہا ہوں، اس کو کچھ نظر تھوڑی آ رہا ہے، لیکن یہ ڈر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہے. دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے نا. آپ سے چوری ہو جائے، ایس ایچ او کو پتہ چل جائے اور پولیس آنے والی ہو، پہلے سے تھانے پہنچ کے سوری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہاں تو دیکھ رہے ہو، یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا، گناہ گار تو اور پھل پھول رہے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میری سزا کو دیکھا، غیب پر میری آیات پر ایمان رکھ کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کر رہا، تو میں اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کو معاف کرتا ہوں. فرمایا پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے. اور فرشتے تو اعتراض کریں گے نا، پھر توبہ کر رہا ہے، ابھی پھر توبہ توڑ کے آیا ہوا ہے. تو اللہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھی تو آ سکتا تھا نا، یہ ارے یہ بھی تو سوچ سکتا تھا، دوبارہ ہو گیا تو اب کیوں آؤں میں، اب تو مجھ سے تو وہی نہیں ہو رہا بھائی، ہم تو چل ہی نہیں سکتے. پھر بھی ڈر ہے، کیا کر رہا ہے؟ آ رہا ہے، حالانکہ میں نے اس کو ابھی سزا بولو دی نہیں ہے. دیکھو فرعون کو جب سزا ملی تھی تو ایمان لے آیا تھا نا، تو جب سزا ہی دیکھ لی پھر کیا؟ اصل تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، پھر ایمان لائے گا تو اللہ کی نظر میں قدر ہوگی. گناہ کیا، اسے پتہ ہے کہ سزا ملے گی اس گناہ پہ، دنیا کی برکت بھی ختم، رزق کی برکت ختم، سکون ختم، اور آخرت میں آگ ہے جہنم کی. تو دوبارہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ پہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس لیے توبہ کر رہا ہے. تو جب تک غیب کا معاملہ ہے نا، 100 بار گناہ سے تو گناہ کر کے 100 بار توبہ کرو گے نا، 100 بار بھی اللہ توبہ قبول کرے گا. لیکن جس دن دیکھ لیا اس دن قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت بھی دے دو گے، ما تقبل منہم، وہ دولت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. ابھی فری میں توبہ قبول کر رہا ہے، اس وقت ساری دنیا کی دولت بھی عذاب سے چھڑنے کے لیے دو گے، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا. جیسے فرعون ڈوبنے سے پہلے اتنا بنی اسرائیل کو قتل کیا، اتنا لوگوں کو مارا، ہزاروں بچوں کا قاتل، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا. پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، ان کے پیچھے بھاگا، اور جب دیکھا کہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا کہ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا اب میں کیا ہو جاؤں گا، برباد. لیکن ابھی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، اس وقت تک بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.